العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معزز سامعات، قرآن کریم کی سورہ بلد کی 2-3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے. آج کے اس مختصر سے درس میں زبان کی حفاظت کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور زبان کا غلط استعمال کرنے سے ہمارے نیکیاں کیسے تباہ و برباد ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس بارے میں گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ بلد کی آیتیں پڑھی. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ علم نجعل لہ عینین، اللہ نے فرمایا کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دیں؟ ہاں 2 آنکھیں دی ہیں. ولسانا، اور اللہ نے زبان دی. وشفتین، 2 ہونٹ دیے. تو یہ 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں. آپ خود دیکھیے، جن لوگوں کے ہونٹ کٹے رہتے ہیں برابر بات نہیں کر سکتے، اور جو لوگ اچھا سنتے نہیں ان کو بولنے بھی نہیں آتا، گونگے بہرے گونگے ہوتے ہیں. تو یہ 2 ہونٹ ہیں، جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ماشاءاللہ ہماری گفتگو بھی ہوتی ہے. ذرا ہونٹ کے نیچے کے حصے کو پکڑ کے دیکھیں، ہم بات نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھیں دی اور زبان دی، 2 ہونٹ دیے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ نے کہا اللہ وہی ہے جس نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم جاہل تھے، ہم اور اب جو ہے ماں کے پیٹا جاہل بن کے پیدا ہو گئے. اللہ نے 3 چیزیں دی، آنکھ دیا، کان دیے، دل دیے، تاکہ تم ان 3 نعمتوں کو پا کر اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. دوسری حدیث جو میں نے پڑھی، حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے یا بھلی بات کہے. معزز سامعات، آپ جانتے ہیں آج کی دنیا میں جو آدمی زیادہ بات کرتا ہے لوگ اسی کو چاہتے ہیں، بلکہ ٹی وی میں، سیریل میں جو بیکار کا مذاق آتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا پروگرام آتے ہیں ہنسانے کے، ان سب میں نعوذ باللہ ہمارا وقت گزرتا ہے. تو جو آدمی زیادہ بات کرتا ہے دنیا اسے چاہتی ہے، اور جو آدمی کم بات کرتا ہے اسے دنیا بیوقوف سمجھتی ہے. حالانکہ یہ غیر اسلامی ضابطہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت قلیل الضحک کثیر البکاء. اللہ کے نبی کے بارے میں 3 باتیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے، زیادہ روتے تھے، کم ہنستے تھے. ہمارا تو الٹا ہے، ہم زیادہ بولتے ہیں، کم روتے ہیں، زیادہ ہنستے رہتے ہیں. تو زبان کی حفاظت یہ بہت اہم ہے، اور زبان کی حفاظت طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. آپ نے کہا اے لوگو، حالانکہ آپ کے سامنے 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے، آپ نے ان سے کہا تم 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دوں گا. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور زبان کی حفاظت کا بھی تذکرہ فرمایا. زبان کی حفاظت کرنے سے بندے کو جنت ملتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو آدمی اپنی شرمگاہ کی زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. تو مومن کو ہمیشہ بیکار باتوں سے دور بھی رہنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے والذین هم من اللغو معرضون، مومن بیکار باتوں سے دور رہتا ہے. علامہ شوکانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں کہتے ہیں کہ لغو سے مراد انہ المعاصی کلھا، سارے گناہ اس میں داخل ہیں. وہ چاہے غیبت ہو، چغل خوری ہو، برے القاب سے پکارنا ہو، حسب نسب پر فخر کرنا ہو، دوسروں کو حقیر سمجھنا ہو، سارا اس میں آتا ہے. اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مومن وہ ہوتا ہے جو بیکار باتوں دور رہتا ہے. معزز طالبات اور سامعات، آپ جانتے ہیں
کہ مرد سے بڑھ کر عورت کی زبان غلط زیادہ چلتی ہے. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں عورت کی زبان خینچی کی طرح چلتی ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں خواتین، بچیاں، طالبات جہاں کہیں بیٹھتی ہیں تو وہ اپنے زبان کو کنٹرول کر نہیں پاتی. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے یہ حدیث، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے خطرات کو، خصوصاً عورت میں زبان کا جو غلط استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی ساری عبادتیں غلط ہو جاتی ہیں، اللہ کے نبی اس کو بیان فرماتے ہیں. الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیسے کرتے ہیں. صحابہ نے نام نہیں لیا بلکہ کہا ایک عورت. یہی اصلاح کرنے کا طریقہ ہے، یہ نبوی طریقہ ہے. ایک عورت ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، مگر اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں کہا لا خیر فیہا، اس کی زندگی میں نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی بھلائی ہے. اور تو صحابہ کو تعجب ہوا کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی. تو دیکھیے نماز، روزہ، صدقہ و خیرات سب کچھ کر کے بھی وہ عبادتوں پر زبان کے غلط استعمال نے پانی پھیر دیا. اسی طریقے سے اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا. کہا یا رسول اللہ، وہ نماز بھی نہیں پڑھتی، صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتی، مگر جو ہے کہا کہ فلا تؤذی جیرانہا، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے زندگی میں خیر ہے، جنت بھی داخل ہوگی. اس حدیث کی تشریح میں شارحین حدیث نے کیا کیا باتیں لکھی ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے مرد سے بڑھ کر زبان کا غلط استعمال کرنا عورت کی عادت ہوتی ہے. اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے معاشرے میں کوئی بھی غلطی ہو تو اشارے کنایے کی زبان میں جو ہے اس کی اصلاح ہونا چاہیے. ہم آج کل دیکھتے ہیں علماء کبھی جن کو حکمت نہیں معلوم ہوتی، مصلحت نہیں معلوم ہوتی، ممبروں پہ کھڑ کے نام لے کر نعوذ باللہ برائی بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ کے نبی ایسے خطبات میں کہتے تھے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، کیا لوگوں میں یہ عادت ہے، لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں. لہٰذا اشارے کنائے کی زبان میں بات کرنے سے ماشاءاللہ تربیت ہوتی ہے. اگر غلطی کرنے والے کا نام لے کے اگر آپ بولے تو کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنے والے کی ذلت ہو جاتی ہے. اگر وہ اصلاح کرنا چاہا تو بھی شیطان اسے بولتا ہے کہ اپنی اصلاح نہ کریں. اسی طریقے سے اس حدیث سے تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عبادت پہلی صف میں رہ کر لینا کمال کی بات نہیں ہے. نیکیاں کرنا، نیکی کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کرنا بہت ہے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کو بنایا، حضرت اسماعیل بھی اس میں شریک تھے. دونوں اتنا بڑا کام کرنے کے بعد اپنے رب سے کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. لہذا ہم بھی خواتین اور طالبات کو سب دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کلاس میں نہیں آئے تو کلاس میں بہت زیادہ زور و شور ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے. بلکہ تو بولتے مرد کے اندر جو حیا ہے عورت کے اندر اور حیا ہونا، اور عورت کی حیا یہ ہے کہ اس کی خاموشی ہے. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتاتے ہیں اگر کسی عورت کی شادی ہونے والی ہے تو اس کی رضامندی اس کی خاموشی میں ہے، اس کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. شریعت نے ماشاءاللہ عورت کی حیا کا اتنا خیال رکھا. تو اس طریقے سے ہم پہلی صف میں نماز پڑھ لیں، ساتھ میں غیبت بھی کرتے رہیں، چغل خوری بھی کرتے رہیں اور برے القاب سے پکارتے رہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ غیبت، چغل خوری، برے القاب سے پکارنا، چاڑی خور کرنا، یہ سب چیزیں سوشل میڈیا سے عام ہو رہی ہیں. ہم عورتوں خواتین کو دیکھتے ہیں جب بھی موقع ملتا ہے تو فون لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا ہمیں پہلی صف میں جب ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے، صدقہ و خیرات کرتے، نیکیوں کی حفاظت کرو. ورنہ نیکیوں کی حفاظت نہیں کرنا اور نیکی کرنے کے بعد وہ ان نیکیوں کو تباہ و برباد کرنے والے اعمال کرنا، اس کی مثال دیتے ہوئے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک پھٹی تھیلی ہے، اس میں کچھ چیز ڈالو تو نیچے سے جاتے رہتا ہو. تو اس طریقے سے ہمارے خواتین کو بھی اپنی نمازوں کی، صدقہ خیرات کی اور اپنے روزے کی حفاظت کرنا چاہیے. عورت اپنی زبان کا استعمال کہاں کرے اس کے بارے میں چند باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. عورت خاموش رہے، ضرورت پڑے تو بات کرے. لیکن ہوتا کیا ہے، عورت اگر زیادہ بات شروع کرتی ہے تو ہر جگہ اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ازدواجی زندگی میں اگر شوہر اس کا ساتھ دیتا ہے تو ایک ہی جملے میں اسے کہتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا، تو اس موقع پر حضرت صحابیات نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ کیوں دیکھا؟ تو آپ نے جو وجوہات بتائے اس میں غلط استعمال تھا زبان کا. آپ نے کہا ان کن تکثرن اللعن و تکفرن العشیرہ. آپ نے کہا کہ تمہارے اندر دو علامتیں ہیں، غلط چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ لعن طعن کرتی رہتی ہو، ہم بھی دیکھتے ہیں ماں اپنے بچے کو لعن طعن کرتی ہے، رشتہ داروں کو طعنہ دیتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے شوہر کی ناشکری بھی کرتی ہے. اللہ اکبر. تو زبان سے ناشکری بھی نہیں کرنا اور لعن طعن بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے عورت کو جن گناہوں سے دور رہنا چاہیے زبان کے، وہ ہے غیبت. ہم دیکھتے ہیں رشتہ داروں میں شادی سے پہلے شادی کے بعد بہت غیبت ہوتی ہے، بلکہ بعض علماء نے تو یہ کہا کہ الغیبت فاکہۃ النساء، یہ غیبت عورتوں کا میوہ ہے. جہاں کہیں بیٹھتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کسی تقریب میں گئے فلاں عورت کی غیبت، کسی جنازے میں گئے فلاں عورت کی غیبت، کسی شادی کی تقریب میں گئے، موقع ملا جہاں بیٹھے غیبت شروع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا عورتوں کو غیبت سے دور رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے عورتوں کو چغل دور رہنا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ ایک کی بات لے جا کے دوسرے کے پاس لگانا. ہم دیکھتے ہیں شادی کے بعد بھی بہنوں میں رشتہ داروں میں ادھر ادھر لڑائیاں کیوں ہوتی؟ اسی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ زبان کا غلط استعمال کتنا خطرناک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دو قبر کے اوپر سے گزرے. آپ کو بتایا گیا کہ اس میں سے ایک کو جو ہے عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے سے. وہ اما الآخر فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے دوسرا جو ایسا تھا جو چاڑی خور تھا. تمل ناڈو زبان میں چاڑی خور بولتے اسے، یعنی چغل خور. تو یہ چغل خور اتنا خطرناک ہے، جادوگر سے بھی خطرناک ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا آپ دیکھتے ہیں کہ جادو کرنے کے 1 سال بعد اثر ہوتا. اسی لیے ابو الخطاب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں چاڑی خور چغل خور 1 گھنٹے میں وہ کام کرتا ہے جو 1 سال میں بھی جادوگر نہیں کر سکتا. لہٰذا غیبت سے، چغل خوری سے، برے القاب سے پکارنا، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں عورتوں میں. دوسرے کو دیکھے تو گڈی بولتے، یا نہیں تو کپڑے کیسے تو پہننے لگا تو وہاں بھی بولتے یہ پرانے کپڑے ہیں تمہارے، تمہاری حیثیت نہیں، تمہیں وہ، تمہیں ایسا، گڈتن فتنتن، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں نعوذ باللہ. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ، ایک دن انہوں نے یہاں صفیہ کے بارے میں ایسے کہا، بس اشارہ کیا گڈی ہیں وہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا عائشہ تم نے جو بات اپنے سوگن کے بارے میں کہی ہے، اگر وہ بات سمندر میں ملائی جائے تو سمندر کا پورا پانی گدلا ہو جائے گا. اسی طریقے سے زبان کے جو گناہ میں جس عورت زبان کے جن گناہوں میں عورت مبتلا ہوتی ہے اس میں ہے لعن طعن کرنا، گالی گلوچ دینا. ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں کبھی کپڑے ڈالنے جاتی ہیں اسے کلپ یا چمٹا نہیں لگاتی، وہ ہوا سے اڑ جاتا تو ہوا کو گالی دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہوا کو گالی نہ دو، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. اگر ہوا چلے تو آپ نے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا و شر ما ارسلت بہ. اسی طریقے سے عورت کو گالی گلوچ سے بھی جو ہے بچنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو بد دعا کرتی ہیں، یا بھائی بہن کو گالی دیتا ہے، بہن بھائی گالی دیتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چغل خوری سے اور اسی طریقے سے زبان کی تمام گناہوں سے جو ہے عورت کو مکمل طور پر دور رہنا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں عورت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے. خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کچن میں پکانے جاتے ہیں تب بھی ان کو قرآن سننا یا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. دیکھو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھتے دیکھا. ہانی تھی یا جویریہ تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، کہا جویریہ کیا پڑھ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں یہ اللہ کی تذیب پڑھ رہی ہوں. تو اللہ کے نبی گئے واپس آئے یا بولنے لگے جویریہ تم یہ اتنا لمبا بیٹھی ہو، اتنا پڑھتی تو کتنا اچھا ہوتا. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زنۃ عرشہ مداد کلماتہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے عورت کو ہمیشہ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے. اور جو عورتیں ذکر کرتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرماتا ہے سورۃ الاحزاب میں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. زبان کے گناہوں سے بچنے کے لیے عورت کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے. آج کل ہم دیکھتے ہیں خواتین کو موبائل مل جاتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے مطلب مہینے گزر جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی. علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 40 دن میں قرآن ختم نہیں کیا تو سمجھو وہ غافلوں میں سے ہے. بلکہ میں آپ تمام طالبات اور سامعات اور خواتین کو میں نصیحت کرتا ہوں
کہ آپ صبح 24 گھنٹے میں کم از کم قرآن کا ایک صفحہ صبح و شام پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنے سے اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے زندگی میں برکت آتی ہے، وقت میں برکت آتی ہے۔ تو لہٰذا آج کے درس کا مختصر خلاصہ یہ ہوا کہ ہم پہلی صف میں نماز پڑھ لیں، مگر دوسروں کی زندگی سے کھیلتے رہیں، دوسروں کی غیبت کریں، چغل خوری کریں، یا دوسروں کو برے القاب سے پکاریں، یہ ہمارے عبادتوں پر جتنی چیزیں پانی پھرتی ہیں ان تمام سے ہمیں مکمل طور پر جو ہے دور رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اکثر ما يدخل الناس الجنہ، آپ سے کہا گیا کہ کون سی چیزیں انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، کہا کہ اللہ کا تقوی اور ساتھ میں اچھے اخلاق، یہ دونوں کو اپنانے سے بندہ جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا اکثر ما يدخل الناس النار، آپ سے پوچھا گیا کہ جہنم میں کون سی چیز زیادہ لے جاتی ہے؟ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ انسان کی زبان کا غلط استعمال اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال۔ تو سوشل میڈیا کے اس دور میں علمی دھماکے کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے ہم بہت زیادہ متاثر ہیں، زیادہ بولنے والے کو پسند کرتے، خاموش رہنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ انسان جب بولے تو خیر بولے، اگر کہیں زبان کا گناہ ہو رہا ہے، کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری، حقارت کا جو ذکر ہو رہا ہے، تو مکمل طور پر اس کا دفاع ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادتوں کی حفاظت توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔